ڈیم دریا کے اوپر یا ہل ٹورنٹ کے اوپر دیوار بنانے کا نام نہیں ہے. یو ریئلی ہیو ٹو اسٹڈی دا بیہیویئر آف دا واٹرز اینڈ جیوگرافی آف دیٹ ایریا. یہ جو ہمارے کوہ سلیمان والے جو پانی آتا ہے اس کے اندر بہت سارا مٹی، پتھر، ریت، بولڈرز ہوتے ہیں. اچھا. تو میں مثال دوں، میں اگر 10 ارب روپے کا ایک ڈیم بنا دیتا ہوں اور وہ 2 سال میں فل ہو جاتا ہے بیکاز کا تو مٹی رہتا ہے، تو وہ تو دیٹس ناٹ ورتھ اٹ. وہ سیٹ اپ ہو جائے گا تو وہ فائدہ نہیں اس کا. ہمارے علاقے میں ایک کسی ہل ٹورنٹ کے اوپر جس زمانے میں فاروق لغاری صاحب صدر ہوا کرتے تھے، تو ایک بڑی اسٹڈی کرنے کے بعد جائکا نے ایک ہمیں پروجیکٹ بنا کے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ سلٹ آتی ہے، تو انہوں نے اس کو جس طرح یہ جاپانی پنکھا ہوتا ہے نا ایسے کر کے کھل جاتا ہے، تو انہوں نے ایسے پانی جو آ رہا تھا اس کو ایسے کر کے پھیلا دیا. جب ایسے آئے گا تو اس کا زور زیادہ ہوگا. صحیح. جب پھیلا دیا ہے تو زور کم ہوگا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کی شاخیں بن گئے ان کا تو تباہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اسٹرکچرز بنائے وہ 4-5 سال کے اندر وہ سلٹ کے ساتھ بھر گئے. وہ بھی بھر گئے. تو ہماری طرف ایک یا تو ہے کہ اس کے اوپر تم جا کے پہاڑ کے اندر مختلف ٹیریسز بناتے ہو کہ پانی جب آئے تو جب وہ تھوڑا سا روکے تو وہاں پہ کوئی اپنی ریت مٹی کو پتھروں کو وہاں بول کر دے، وہاں سے جیسے چھانی میں سے چھنتا آئے تو پھر شاید وہ جو ہے. تو اس کے کوئی طریقے دنیا میں جو آزمودہ طریقے ہوں گے تو صحیح، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر میں وہ ہر چیز کی ایک فائنینشیل وائبلٹی ہوتی ہے نا، کتنا پیسہ لگا کے کیا کرنا ہے. اب تو خیر پچھلے کئی سالوں سے تو یہ فلڈ کا میرا تو رقبہ بھی ان کے راستے میں آتا ہے، سو میرا رقبہ ڈوب جاتا ہے. 2022 میں بھی ڈوبا ہے، 2023 میں تو وہ ڈوب جاتا ہے. میں تو اس کا مطلب فائدہ جو پہلے فائدہ ہوا کرتا تھا اب نقصان ہوتا ہے. اب ہم لوگ نہر سے پانی لیتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ نہر سے اب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جب ادھر سے پانی آتا ہے تو ایکچولی نقصان ہو جاتا ہے. تو پانی کہاں جائے، اور آگے پھر نہر اس کو رکاوٹ بھی کرتی ہے. تو اب تو زیادہ فریکوینٹلی ہو رہا ہے نا. تو پہلے یہ ہوتا تھا 5-7 سال کے بعد اس طرح پانی آیا کرتا تھا. اب وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ذرا زیادہ آنا شروع ہو گیا پانی. تو کچھ اس کے لوکل سولوشنز تو ہو سکتے ہوں گے کہ چلو جی کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکتا تو ہر کوئی جیسے چھوٹے چھوٹے سٹوریجز جو اس کو مینٹین کرنا بھی. پھر ایک ہیں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس پہ. ایک جو ہے ہمارا ایک ڈیم ہے جو کہ اگر وہ بن جائے اور ایسا پانی آتا رہے تو وہ تربلا اور منگلا کے بعد 3rd لارجسٹ ڈیم ہو جائے گا. مرونج ڈیم، مرونج ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ ڈیم اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کا. لیکن پھر وہ یہ کہ انپریڈکٹیبل ہے، کس سال پانی آئے گا کس سال نہیں آئے گا، بارش ہوئے گی. اور کیونکہ وہ ایک خاص حد سے ذرا زیادہ پانی سائز ہو جاتی ہے، وابڈا والوں کی پرائیورٹی ہوتی ہے بجلی بنانا. تو اس میں سے بجلی کی جو ہے نا الیکٹریسٹی کا جو ہے نا پوٹینشیل کم ہے، اریگیشن کا پوٹینشیل زیادہ ہے. پرووائڈڈ رینز کم ایوری ایئر، یا وہ فائنینشیل وائبلٹی کی بات ہے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کے اندر ایک رکاوٹ ہے. لیکن اگر وہ بن جائے اور بارشیں ہوتی رہیں تو منگلا اور تربیلا کے بعد دیٹ کین بی یور 3rd لارجسٹ. اس کی فیزیبلٹی آپ فرما رہے ہیں کہ 2-3 ہیں وہ تو. اچھا ہوئی ہے 2-3 ہیں. جس زمانے فاروق خان پریزیڈنٹ ہوا کرتے اس وقت بھی ہوئی تھی. بعد میں بھی ایک نیسپیک والوں نے کی ہے. جب میں سینٹ میں ہوتا تھا تو میں کافی اس پہ پیچھے لگا رہتا تھا وابڈا سے. تو 2018 میں بھی ایک اسی ایک اسٹڈی ہوئی ہے. اسٹڈیز آر دیئر. تو کسی اسٹیج کے اوپر تو لیکن فائنینشلی وائبل ان کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگ رہی ہے کہ فائنینشلی وائبل؟ پھر وہ یہ کہ وابڈا کی پرائیورٹی وہاں سے بجلی بنانا ہے. بجلی ہوتی ہے فال کے ساتھ آتی ہے اس کو، تو وہاں پہ فالز اس طرح نہیں ہے. وہاں اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اریگیشن کا ہے. وابڈا کا فوکس بجلی پہ رہتا ہے بجائے اس کے پانی. obviously وہ تو ہم نے بہت پہلے ہی واٹر اینڈ پاور کو الگ کر دیا تھا. واٹر کا ڈپارٹمنٹ اور ہے، پاور اور ہے. پروونشل پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. پروونشل پروجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے پیسے چاہیے. صحیح. میری کافی کوشش تھی کہ اس پہ ہو، لیکن وہ پروونسز کی اپنی اور پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہم نے یہ جو گفتگو ہم نے کی اس کے ہر ایک پہلو پہ بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن پانی تو میں تو میرے ساتھ 3 دن بیٹھ کے باتیں کرتے رہے. پانی تو میرے شوق کی چیز ہے. میں اس پہ پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں. میرے خیال میں آج ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے ہم نے ایک براڈلی اس کو کور کیا ہے، لیکن اس کے مختلف پہلو. لیکن آپ کے توسط سے یہ میسج میں دینا کی کوشش کروں گا کہ خدا را پانی کو ایفیشینٹلی استعمال کرو. یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. یہ ایک بہت قیمتی قدرتی وسیلہ ہے جس کو ہم نے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور خاص طور پہ جب اب ہمارے یہاں کلائمیٹک رسکس آ رہے ہیں، انپریڈکٹیبلٹی آ گئی ہے. لیکن ہم اپنے آپ ساتھ اب بارشیں زیادہ نہیں ہو رہی ایسی مطلب. اچھا، اور قدرت کا نظام دیکھیں کہ جہلم کے اندر پانی کم تھا. جہلم مطلب نارمل فلو سے بھی کم تھا. ساتھ اس کے چناب اور راوی کے اندر اور اپنا کہتے ہیں بلکہ راوی اور ستلج کے اندر بہت زیادہ، اور چناب میں ان میں ہائی فلڈ. راوی ستلج میں بہت کم، اور ان کے کیچمنٹ ایریاز پاس ہیں.
مطلب ایک علاقے پہاڑی کے اس کے ایک کا ساتھ ساتھ ہیں بالکل. میری کسی وہ گورنمنٹ آفیسر سے بات ہو رہی تھی جو اس طرح کے معاملات کو ڈیل بھی کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو اتنی بڑی سٹوریجز انڈیا نے بنا لی ہیں کہ ستلج اور راوی میں پانی آنے کا امکان تو کافی کم ہے. میں اس پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو, ہم نے جب یہ تقسیم کیا تھا نا, انڈس واٹر ٹریٹی تقسیم ہوا تھا, تو پنجاب پاکستان کو تقریباً 145 ملین ایکڑ فیٹ پانی ملا تھا, 140-45 اسی طرح کر کے ڈپینڈنگ آن کب کی آپ ایوریج لیتے ہو, اور ہندوستان کو ملا تھا 32 سے 35. صحیح. انہوں نے اس کے اوپر 18.5 کا اسٹوریج ڈیولپ کر لیا. انہوں نے بہت اچھی بڑی اسٹوریجز بنائی. 32 میں سے 18.5 وہ اسٹور کر سکتے ہیں, اور ہمیں 145 میں سے 13.5 اسٹور کر سکتے ہیں. مطلب ہم بہت ہی ہمارے یہاں ہم تقریباً 9% ہیں, وہ 40% ہیں. دنیا کی ایوریج 40% ہے. دنیا کے فلوز کی ایوریج 40% ہے. مجھے میں کہہ رہا ہوں ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا, تو وہ جو ایجپشین ہوسٹ تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ قاہرہ جو ہے وہ بالکل ہی دریائے نیل کے دونوں طرف ہے, تو جس طرح عربی بات کرتے ہیں, میں نے کہا بردر دریائے نیل کے جو ہیں فلڈز, یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہم سنتے ہیں کہ دریائے نیل میں فلڈ آ گیا. تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت یوسف کی کہانی کا پتہ ہے؟ میں نے کہا کون سی؟ کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ 7 lean cows ہیں 7 healthy cows ہے, جس تو اس نے کہا کہ بھئی 7 سال جو ہیں وہ خوشحالی کے آئیں گے, 7 سال قحط سالی کے آئیں گے. تو جب وہ خوشحالی کے سال تھے تو ہم نے گندم کو اسٹور کیا, اور تو کہتے ہم نے اسوان ڈیم بنا لیا اوپر. تو ہم جو ہے اسوان ڈیم کین اسٹور 900 days آف فلوز آف دا نائل. 3 سال تک کا وہ پانی جمع کر سکتا ہے. اچھا, اتنا بڑا وہ مطلب جب زیادہ پانی آتا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں. 300% آف دا فلوز آف دا نائل وہ اسٹور کر سکتا ہے, اور ہم کتنا 9%, 10%. اس کے بعد جب پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو جمع کر لیتے ہیں, پانی جب کم ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس نے اشارہ کیا, یو کنٹرول اٹ لائک اے ٹیپ. جب تو اس نے کہا نائل از اے ویری ویل بیہیوڈ ریور, اسی طرح چلتا ہے, نہ اس پہ پانی زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے, ہم پیچھے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کتنا پانی اس میں آتا ہے. صحیح. تو ہم لوگوں نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دی. صحیح. سردار صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں اب ہم اپنی گفتگو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہم بعد میں مزید چاہیں گے کہ مختلف جو اس میں سے ایشوز نکل کر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک پہ ایک تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کسی وقت شیڈیول کی جائے جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا. لیکن آج کی گفتگو کے میں سم اپ تو نہیں کر سکوں گا, لیکن جو کی ٹیک اویز ہیں, ایک تو آپ نے یہ فرمایا سردار صاحب نے کہ واٹر ایفیشنسی جو ہے اس پہ ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمیں پانی زندگی ہے ظاہر ہے, اور ہم پانی کو ضائع کریں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا, اور پاکستان جو ہے وہ ایک واٹر سکیرس کنٹری ہے. سردار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ ایک بہت اچھا معاہدہ ہے, اگرچہ ہمارے ہاں اور انڈیا میں بھی اس کے حوالے سے اکثر بات یہ کی جاتی ہے. پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دریا بیچ دیے, اور انڈیا میں بھی کوئی اسی طرح کے نہریں. انڈیا میں ان سے نہرو پہ یہ کرٹیسزم ہوتا کہ پانی آدھا کیوں نہیں بانٹا, آدھا کیوں نہیں بانٹا, ان کو 140 دے دیا اور خود تم 30 لے کے آ گئے ہو. ایکچولی تو یہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھا معاہدہ تھا, اور ایکچولی انڈیا کے حوالے سے بھی بہتر تھا, چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں جن علاقوں سے یہ دریا گزر کے آتے ہیں وہ تو بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, اور وہاں پہ وہ پانی زیادہ روکنے کی کیپیسٹی ان کی شاید ہے بھی نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو سندھ اور پنجاب کے بیچ میں مسئلہ رہتا ہے اس میں بھی کافی ساری غلط فہمیاں ہیں, اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ڈویژن ہوئی ہے وہ یوزیبل واٹر کی نہیں ہے, بلکہ وہ جو ٹوٹل واٹر اویلیبل ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ہر صوبہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ حصہ دے دیا جائے جو اس میں لکھا ہوا ہے جو ٹوٹل واٹر اویلیبلٹی کے حوالے سے ہے, نہ کہ یوزیبل واٹر کے حوالے سے ہے. تو اگر اس طرح سے پانی پورا کا پورا جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ پنجاب کو دے دیا جائے تو سندھ کا حصہ کم ہو جاتا ہے, اور سندھ کو پورا دے دیا جائے تو پھر پنجاب کا حصہ کم ہو جاتا ہے. لیکن میجر جو اس میں جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے, چونکہ وہاں پہ ہم نے نہریں بنانی تھی وہ ہم نے نہیں بنائی ہیں. اور آخر میں بھی ہم نے یہ بات بھی کی کہ ہم اپنے حصے کا جو ہمارے پاس جو دستیاب پانی ہے اس کا بہت کم حصہ ہم سٹور کرتے ہیں, اور چونکہ بہت کم سٹور کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں جو سمندر تک پانی پہنچانا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پانی سمندر انکروچ کر رہا ہے, ہم وہ بھی نہیں پہنچا پاتے, اور جب ہمارے ہاں ویسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پوری نہیں کر پاتے. اور اس کا موازنہ ہم انڈیا سے کریں تو انڈیا نے کو جو دستیاب پانی تھا اس کا وہ بہت زیادہ انہوں نے اس کا سٹوریج کیپیسٹی بنا لی ہوئی ہے, ہمارے ہاں وہ سٹوریج کیپیسٹی بہت کم ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریے, سبسکرائب کریے, اور باقی دوستوں کو بھی ریفر کریے. آپ کا بہت شکریہ.